جس طرف سے میاں صاحب نے شہادت کی انگلی کی تھی وہاں کچے فرش پر ایک نوخیز حسینہ لیٹی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک روندی ہوئی لاش کی صورت میں۔ اس کا جسم برف کی سل کی مانند سفید پڑا ہوا تھا۔ جسم کے کپڑے جن پر جگہ جگہ خون کے دھبے جمے ہوئے تھے اس بری طرح پھٹے ہوئے تھے کہ ان سے سطر پوشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے برہنہ سینے اور اریاں رانوں پر جا بجا تیز ناخنوں کے کھرونچے صاف دکھائی دے رہے تھے اور گالوں پر دانت کے زخم نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی تھیں جیسے اسے خود بھی اپنی حالت پر سکتہ ہو رہا ہو۔ برف کی طرح سفید چہرے پر معصومیت ہی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے لاش پر سے نظر ہٹا کر ایس پی کی طرف دیکھا تو وہ ہکا بکا کھڑا نوخیز حسینہ کی لاش کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ حجرے میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ اچانک میاں صاحب کی آواز سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری۔ وحشی درندے، تیرا نامہ اعمال اس کی زبانی بیان کرواؤں؟ اس حیا کی پتلی کی زبان سے تجھے تیری کمینگی کی داستان سنوانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ تیرا گناہ تیرے سامنے ہے، اب اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایس پی میاں صاحب کی آواز سن کر یوں چونکا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے ڈر کر جاگ اٹھا ہو۔ اس نے میاں صاحب کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا، پھر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میاں صاحب نے اسے اس کا موقع نہیں دیا اور جلالی حالت میں بولے، چلا جا یہاں سے مردود، تو نے اسے پامال کیا، خدا تجھے پامال کرے گا۔ ایس پی نے جواب میں نظریں نیچی کر لیں۔ ایک لمحے تک وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا حجرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد دوسری بار اس لڑکی کی لاش کو دیکھنے کے لیے نظریں گھمائیں تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ٹھیک اسی لمحے باہر گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور میاں صاحب ٹھہری ہوئی آواز میں بولے، وہ اپنی سزا کو پہنچ گیا۔ میں تیزی سے لپک کر باہر گیا تو دیکھا کہ ایس پی خون میں لت پت پتھروں میں اوندھا پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ میری دریافت کرنے پر میاں صاحب کے ایک عقیدت مند نے بتایا کہ ایس پی جس وقت حجرے سے باہر نکلا اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان دونوں کو کچھ ہدایات دی، پھر ہولسٹر سے پستول نکال کر نال کن پٹی سے لگائی اور لبلبی دبا دی۔ میں معلومات کر کے واپس حجرے میں گیا تو دیکھا کہ میاں صاحب ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے پر اس وقت غیظ و غضب کی بجائے نور کی کرنیں نچھاور ہو رہی تھیں۔ میں آہستہ سے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ میاں صاحب نے ہاتھ پھیلائے اور آنکھیں بند کیے کسی کے حق میں دعا مانگنے میں مصروف تھے۔ اس واقعے کے بعد مجھے اپنے ذہن کے کسی گمشدہ کونے میں موجود اپنے نفس کی خباثت کو نکالنا پڑا۔ میں نے خود کو عبادات میں مشغول کیا اور اپنی ساری توجہ میاں صاحب کی خدمت میں اور وظائف پر صرف کر دی۔ میں بہر صورت میاں صاحب کی نظر میں ایک سچے عقیدت مند کی صورت میں آنا چاہتا تھا۔ جس روز ایس پی والا حادثہ پیش آیا اس روز کے بعد سے میاں صاحب کی مہربانیاں میرے ضمن میں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ اب انہوں نے مجھے چھوٹے چھوٹے وظیفے بتانے شروع کر دیے تھے۔ 2 ماہ کے اندر اندر میں نے بہت سارے عملیات کا عامل بن گیا۔ پھر رفتہ رفتہ میاں صاحب کی عنایتیں اور بڑھیں تو میں نے ان کی ہدایت پر چلے کھینچنے شروع کر دیے۔ 8 ماہ تک میاں صاحب نے مجھے دن رات چلوں اور جلالی جمالی وظیفوں میں ایسا مشغول رکھا کہ مجھے خود اپنی ذات تک کا ہوش نہ رہا۔ پھر جب مجھے ذرا سکون ملا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر بھی میاں صاحب جیسی کچھ صفات آ چکی ہیں۔ اب وہ اپنے چھوٹے موٹے ضرورت مندوں کو میرے حوالے کر دیا کرتے تھے اور میں ان لوگوں کو حسب حیثیت اپنی روحانی قوتوں سے فیض پہنچایا کرتا تھا۔ مگر جو سچ پوچھے تو میں ابھی مطمئن نہ تھا۔ مجھے کسی وقت یہی فکر لاحق ہو جاتی کہ کسی طرح میاں صاحب سے روحوں کو بلانے کا عمل سیکھ لوں۔ کئی بار یہ سوچ کر میاں صاحب کے سامنے گیا کہ ان سے مدعا بیان کر دوں، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دے جاتی۔ بعد میں مجھے اپنی کم ہمتی پر غصہ بھی آتا، لیکن نہ جانے کیوں روحوں کو قبضے میں کرنے اور انہیں طلب کرنے کا عمل دریافت کرنے کے سلسلے میں میاں صاحب کے روبرو میری زبان ہمیشہ گم ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ 4 سال میں میاں صاحب کے قریب اور ان کی ہدایات کی روشنی میں علوم روحانی سیکھتا رہا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے مشکل ترین چلے کھینچنے میں کس قدر وقت صرف کیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں پہاڑی کے سنسان گوشوں میں تنہا رات بھر اپنا عمل جاری رکھتا۔ دورِ شہوار میرے لیے کھانا لاتی تھی اور ابو الحسن میری نگہداشت کرتے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی خواہشوں اور جذبوں کو بھلا دیا تھا، لیکن دورِ شہوار کے حسن و جمال میں کچھ ایسا اثر تھا کہ اس کی طرف میں نگاہیں اٹھاتے ہوئے جھجکتا تھا۔ ابو الحسن مجھے اپنے خاندان کا ہی کوئی فرد سمجھتے تھے۔ پہاڑی پر بسنے والے تمام اجناء میرے باب میں اب بہت زیادہ پرتپاک ہو گئے تھے۔ میاں صاحب کی صحت گرنے لگی تھی۔ 4 سالوں میں اکبر کئی بار میرے پاس آیا اور میرے روز بدلتے ہوئے حلیے اور لمبی داڑھی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے لہجے اور انداز میں تبدیلی آ گئی تھی۔
میں قمیض اور پاجامے میں ملبوس بہت سادہ اور بڑی پاک باز زندگی گزار رہا تھا۔ اکبر میرا دوست تھا اور وہ مجھے کشاں کشاں ملنے آ جاتا تھا، مگر میں اکبر سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اکبر کے آنے سے مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا تھا۔ اس کی صحبتوں سے مظالم اور ناانصافی کے وہ تمام سلسلے مل جاتے تھے جن سے میں گریز کر کے یہاں آیا تھا۔ میں پہاڑی سے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں مجھے اندھیرے نظر آتے تھے۔ انسان جو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے پر اصرار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ غل پسند ہیں، مگر یہی ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان میں انتشار ہے اور ان کے نفس پراگندہ ہیں۔ میاں صاحب سے ملنے جو ضرورت مند آتے تھے وہ اپنے ساتھ بھیانک داستانیں لیے آتے تھے، ایسی لرزہ خیز کہانیاں جنہیں سن کر میں کانپ کانپ جاتا تھا۔ ہر شخص دوسرے پر ظلم کر رہا تھا۔ بعض اوقات میرا جی چاہتا تھا کہ میں ظالموں کو عبرتناک سزائیں دوں۔ مجھ سے وہ غریب اور معذور لوگ نہیں دیکھے جاتے تھے جنہیں آسودہ حال اور طاقتور لوگوں نے پیس ڈالا تھا۔ جس کی شکایت سنیے وہ ایک داستان غم لیے ہوئے آتا تھا۔ ان لوگوں سے انسانیت کے شرمناک واقعات سن کر اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں زیادہ انہماک سے اپنی عبادت اور ریاضت میں غرق ہو گیا۔ اب میں تھا اور مختلف وظائف تھے، میری راتیں تھیں اور میری ریاضت تھی، میاں صاحب تھے اور میری خدمت تھی۔ میرے اس انہماک کامل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارادت مندوں کا ایک ہجوم میرے گرد بھی جمع ہونے لگا۔ میری زبان میں بھی کچھ ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ میاں صاحب اس بات پر بہت خوش تھے۔ میں عموماً چھوٹے میاں صاحب کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میں عرفان و آگہی کی منزلوں سے گزر رہا تھا۔ میری نظر میں میاں صاحب کا مرتبہ اور بلند ہو رہا تھا۔ ہر ماہ کے آخر میں بدھ کے روز صبح سویرے میاں صاحب کے حجرے کے باہر ایک نشست جمتی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اس میں میاں صاحب ایک عالم شخص کی حیثیت سے داخل ہوتے۔ اس نشست میں ہر مذہب کے عالم و فاضل اشخاص آتے اور وحدت الوجود، فلسفہ حیات اور تصوف پر بڑی آزادانہ گفتگو کرتے۔ عام طور پر ان کی گفتگو بہت سادہ انداز میں ہوتی تھی۔ صرف ایک نوجوان طالب علم تھا جو بڑا ذہین اور فطین معلوم ہوتا تھا۔ گفتگو میں اس کا لہجہ کس قدر گستاخی کا ہو جاتا، مگر میاں صاحب مسکراتے رہتے اور اسے خوش اخلاقی اور شیریں بیانی سے سمجھاتے کہ وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگتا۔ مجھے یہ طالب علم جس کا نام سلیم تھا بہت پسند تھا۔ وہ میرا بھی بڑا لحاظ کرتا تھا۔ ویسے اس کا رجحان کچھ الحاد کی جانب زیادہ تھا۔ انہی لوگوں میں ایک بڑا پنڈت بھی تھا جس کا سر گھٹا ہوا اور لباس خاص ہندو پنڈتوں جیسا تھا۔ وہ سنسکرت اور ہندوستان کے قدیم زمانوں کا ماہر تھا۔ اتنا بڑا پنڈت نہ جانے کیسے میاں صاحب کے پاس ہر ماہ آخری بدھ کو اس مناظرے میں شریک ہونے آ جاتا تھا۔ میاں صاحب اسے بڑی قدر و منزلت سے بٹھاتے، مگر مجھے وہ شخص بالکل اچھا نہ لگتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی نظروں میں کینہ دیکھا۔ وہ طنز کرتا تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں میاں صاحب اور ان کے مسلک کو ہدف بناتا تھا۔ ابوالحسن نے مجھے بتایا کہ یہ پنڈت ایک دن عام ضرورت مندوں کے روپ میں میاں صاحب سے ملنے آیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میاں صاحب جن کے دور دور دھوم ہے اصل میں کیا ہیں۔ جب وہ ضرورت مندوں کی بھیڑ میں بیٹھ گیا تو اسے میاں صاحب نے فوراً اندر بلا لیا، بڑی عزت سے بٹھایا۔ انہوں نے اس سے کہا، پنڈت جی آپ نے کیسے زحمت کی؟ پنڈت میاں صاحب کی اس ادا پر بہت جذبز ہوا اور سنبھل کر بولا، میں نے آپ کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، مگر جو سنا ہے اس پر مجھے یقین نہیں۔ میری نظر میں میرے عقیدے زیادہ پختہ اور حق کے قریب ہیں۔ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ 2-3 تماشے تو عام آدمی بھی جانتے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس میں کوئی ریاضت کی ہوگی۔ میں تو آپ سے فلسفہ حق پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے میں آپ سے کچھ حاصل کر سکوں، یا ممکن ہے میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں۔ پنڈت کی بات سن کر میاں صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اومکارناتھ جی، آپ یہاں آیا کیجئے، مجھے آپ سے گفتگو کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ پنڈت چلا گیا اور پھر ہر ماہ کے آخری بدھ کو اس قسم کی نشست کی طرح پڑ گیا۔ مختلف عقائد کے لوگ اس میں شریک ہونے لگے، مگر پنڈت اومکارناتھ صرف وہ واحد شخص ہے جو مسلسل 5-6 سال سے یہاں آ رہا ہے۔ گو اس کے اتوار میں اب پہلی جیسی ناشائستگی نہیں ہے، تاہم اب بھی وہ میاں صاحب کو قائل کرنے یا انہیں زیر کرنے کا ارادہ ذہن میں رکھتا ہے۔ اس پنڈت کو بھی کچھ غیر معمولی ماورائی اور روحانی قوتیں حاصل ہیں، اور اس کا شمار ہندو مذہب کے بڑے عالموں میں ہوتا ہے۔ ابوالحسن کی زبانی پنڈت اومکارناتھ کے بارے میں یہ تفصیل سن کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور شاید وہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہم دونوں میں ایک طرح کا تناؤ تھا۔ میں اب ہر اس شخص کے خلاف تھا جو میاں صاحب کے علم و فضل کو شک کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ بہرحال میاں صاحب کی ایما تھی۔ پنڈت آتا رہا، اس کے ہونٹوں پر لطیف مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ اس نے میاں صاحب کو اشتعال دلانے کی بارہا کوشش کی، اور ہر بار میاں صاحب نے صبر و سکون کے ساتھ اس کی بات سنی۔ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھاتے رہے۔ 1-2 بار پنڈت اومکارناتھ نے اپنے چیلوں پر جادو کر کے
عام ضرورت مندوں کی شکل میں میاں صاحب کے پاس علاج کے لیے بھیجا۔ میاں صاحب نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے ان چیلوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ ان کارنات سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ غرض ہے کہ پنڈت اون کارنات کی ایک نہ چل سکی۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب اس کی مسلسل گستاخیوں کے باوجود اسے یہاں آنے سے کیوں نہیں روکتے، اور اب جب کہ ان کی صحت گرنے لگی تھی یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی نشستوں میں حصہ لیں۔ میاں صاحب اب زیادہ تر پلنگ پر پڑے پڑے لوگوں سے ملتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو میں نمٹا دیا کرتا تھا۔ 6-7 سال کی اس رفاقت میں میاں صاحب کی ان گنت کرشمے میری نظر سے گزرے تھے، لیکن ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے میری عقل دنگ رہ گئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میاں صاحب اسی دنیا کے کوئی آدمی ہے یا ان کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میاں صاحب کو قطب کا درجہ مل چکا ہے۔ اس رات میں میاں صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے لیکن ان کے ہونٹ برابر ہل رہے تھے۔ یہ بات کوئی ایسی تعجب خیز نہیں تھی، اس لیے کہ جب تک میاں صاحب پوری نیند نہ سو جاتے ان کے ہونٹ کسی نہ کسی وظیفے کے ورد میں متحرک رہتے تھے۔ میں میاں صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے تھے اور جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ جسمانی طور پر وہ اس درجے لاغر ہو چکے تھے کہ بظاہر ہڈیوں کا پنجر نظر آتے تھے۔ ان دنوں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ 24 گھنٹوں میں بمشکل آدھی روٹی حلق کے نیچے اتر پاتی تھی، لیکن ان کی آواز میں اب بھی وہی پہلے جیسی گھن گرج باقی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک میاں صاحب نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے بے چینی دیکھی تھی۔ چند ثانیے تک وہ مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، شاہد علی، مجھے اس وقت ایک ضروری کام سے دور جانا ہے۔ ہو سکتا ہے میں صبح دیر سے واپس لوٹوں۔ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو میری غیر موجودگی کا علم نہ ہونے پائے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ غالباً میاں صاحب کا ذہن بہک چکا ہے جو وہ ایسی باتیں کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میاں صاحب، آپ کچھ دنوں کے لیے عقیدت مندوں سے ملنا ترک کر دیں۔ آپ کو صرف آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کا وقت بھی قریب آنے والا ہے شاہد میاں۔ میاں صاحب نے سرد آہ بھر کر کہا، پھر سنجیدگی سے بولے، اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ تمہیں اس بات کا سختی سے خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی شخص میری غیر موجودگی سے باخبر نہ ہونے پائے۔ لیکن اتنی رات گئے آپ جائیں گے کہاں؟ مجھے ایک دوسرے شہر میں جانا ہے۔ ایک ضرورت مند نے مجھے یاد کیا ہے۔ دوسرے شہر؟ میں نے قدرے حیرت سے دریافت کیا، لیکن آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ خدا کا حکم ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے شاہد علی۔ تم اب جا کر سو جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا خیال رکھنا۔ میاں صاحب نے مجھے ہدایت کی، پھر بڑی مشکل سے کانپتے کانپتے اٹھ بیٹھے۔ میرے دل کو میاں صاحب کی حالت محسوس کر کے شدید دھچکا لگا۔ ایک طرف تو یہ خیال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ میاں صاحب غالباً اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، دوسری طرف یہ فکر لاحق تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں صاحب خدا کو پیارے ہو گئے تو میں نے جو کچھ نہیں حاصل کیا ہے وہ کس طرح حاصل کر سکوں گا۔ میاں صاحب کی بے چارگی پر میری آنکھیں بھر آئیں تو میں نے جلدی سے نظریں نیچی کر لی۔ شاہد علی، جو خدا کو منظور ہو وہ ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے بیٹے۔ میں نے میاں صاحب کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کیا تو میں بے اختیار پھوٹ پڑا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نظریں جھکائے میاں صاحب سے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد نظریں اٹھائیں تو مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے میاں صاحب کے پلنگ کو دیکھنے لگا جو اب خالی پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے نظریں دوڑا کر حجرے میں چاروں طرف دیکھا، لیکن میاں صاحب کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ بوکھلاہٹ میں اٹھ کر میں جلدی سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر میاں صاحب مجھے دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ خدا جانے ان کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا، کچھ دیر باہر کھڑا رہا، پھر سہمے سہمے انداز میں اندر جا کر لیٹا رہا۔ میرے اعصاب پر میاں صاحب کی اس اچانک گمشدگی کا اتنا گہرا اثر پڑا تھا کہ میں بڑی دیر تک جاگتا رہا۔ کب میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور کب میری آنکھ لگی مجھے اس کا کوئی احساس نہ ہو سکا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رات کے واقعات دوبارہ میرے ذہن پر اجاگر ہو گئے۔ میاں صاحب کا پلنگ ابھی تک خالی پڑا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا، دروازے پر آ گیا۔ صبح کی نماز بھی میں نے جس پریشانی کے عالم میں ادا کی وہ بھی کچھ میرا ہی دل جانتا تھا۔ میاں صاحب کا خیال بری طرح میرے دل و دماغ پر پھیلا ہوا تھا۔ 7:30 بجے سے میاں صاحب کے عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں میاں صاحب کی ہدایت پر آنے والوں کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ آج میاں صاحب کا جی اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کسی نہ مل سکیں گے۔ کچھ لوگ تو خاموشی سے افسوس کا اظہار کر کے چلے گئے، کچھ نے میاں صاحب کو ایک نظر دیکھنا چاہا۔ بعض افراد ایسے تھے جو میاں صاحب کی خدمت کی آرزو میں وہیں حجرے کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، لیکن میں نے انہیں بھی حجرے کے قریب نہیں آنے دیا اور حجرے کے دروازے پر کھڑا رہا۔ کبھی کبھی میں یوں ہی پلٹ کر اندر کی سمت بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ 10 بجے کے قریب تو میری پریشانی دو چند ہو گئی۔
میاں صاحب کی خدمت کا شوق رکھنے والے 10-12 آدمی ابھی تک حجرے کے آس پاس بیٹھے تھے۔ لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ میں ہر آنے والے کو بڑی نرمی سے ٹال رہا تھا اور دل ہی دل میں میاں صاحب کی واپسی کے سلسلے میں دعائیں بھی مانگتا جاتا تھا۔ مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر میاں صاحب واپس نہ لوٹے تو ان کے عقیدت مندوں کو ان کے غائب ہو جانے کا علم ہو گیا تو سارا الزام مجھ پر تھوپا جائے گا، اور کیا عجب کہ میاں صاحب کی محبت کے متوالی مجھ پر کوئی شبہ کر کے میری تکہ بوٹی ہی کر ڈالیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا میری دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی تھیں۔ میں اسی الجھن اور پریشانی کی کیفیت سے دوچار تھا کہ ایک بڑھیا آ کر میرے سر ہو گئی۔ میں نے اسے ہر چند میاں صاحب کی بیماری کی آڑ لے کر ٹالنا چاہا، لیکن وہ بضد تھی کہ میاں صاحب کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیے بغیر واپس نہ جائے گی۔ ایک تو میں ویسے ہی الجھ رہا تھا، دوسرے بڑھیا کی ضد نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ چنانچہ میں ڈپٹ کر بولا، کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ کہہ جو دیا کہ میاں صاحب کا جی اچھا نہیں، وہ آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ لیکن انہیں مجھ سے ملنا ہوگا۔ بڑھیا تنک کر بولی، یہ میری بہو کی زندگی اور موت کا سوال ہے، انہیں میرا دکھڑا سننا پڑے گا۔ اچھی زبردستی ہے، میں نے چڑ کر کہا۔ جب میاں صاحب خود ہی بیمار پڑے ہیں تو وہ تمہاری بہو کی تیمارداری کیا کریں گے؟ بیٹا، بڑھیا اچانک گڑ گڑا کر بولی، مجھے بس 2 باتیں کر لینے دو میاں صاحب سے، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ میں جھلا کر بڑھیا کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ اندر سے میاں صاحب کی آواز ابھری، شاہد علی، اس بیچاری کو آنے دو میرے پاس، میں جانتا ہوں اس کی ضرورت بہت اہم ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کب اور کس راستے سے واپس آئے یہ بات میرے فرشتوں کے علم میں بھی نہ آ سکی۔ میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے اثرات کے زیر اثر میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے بڑھیا کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میاں صاحب نے اس کا دکھڑا سن کر اس کی بہو کے حق میں دعا کی تو وہ انہیں گود پھیلا کر دعائیں دیتی ہوئی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میاں صاحب دوسرے لوگوں سے بھی ملتے رہے اور میں بت بنا کھڑا میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب کیسے غائب ہوئے اور کس طرح واپس آ گئے، جبکہ ان کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آخر یہ سب کیا اصرار تھا؟ مغرب تک میاں صاحب نے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر جب میاں صاحب کے سارے ملاقاتی رخصت ہو گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور نقاہت میں ڈوبی ہوئی آواز میں گویا ہوئے، شاہد علی، مجھے خیال ہے کہ تم میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا، لیکن میرا جانا بہت ضروری تھا۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو خدا کا ایک نیک بندہ حشر کے روز میرا دامن کی ہوتا۔ اس نے مجھے سچے دل سے یاد کیا تھا، اس لیے میں جانے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کر ہی ڈالا، آخر اب اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے؟ حکم الہی، میاں صاحب نے مختصراً جواب دیا۔ کیا آپ کے دوست اجنا آپ کو لے گئے تھے؟ میں نے تجسس کے جذبے سے مجبور ہو کر دوسرا سوال کیا۔ وقت کا انتظار کرو شاہد علی، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کبھی آشکار نہیں ہوتے۔ گو اب بھی میاں صاحب کے جواب سے میری تشفی نہیں ہو سکی تھی، لیکن میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں معمول کے مطابق میاں صاحب کے پاؤں دبانے بیٹھا تو میاں صاحب خلاف توقع آج بھی مجھے کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں خاموش رہا، لیکن پھر میں نے پوچھ ہی لیا، ایک بات پوچھوں میاں صاحب؟ کہو۔ کیا آپ کو آج پھر کہیں جانا ہے؟ نہیں، میاں صاحب نے مختصر جواب دیا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ بڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر مجھے گھورنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میرا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا۔ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہنے کے بعد میاں صاحب نے کہا، شاہد علی، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکم دیجئے میاں صاحب، میں نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا تو میاں صاحب بولے، یہ دنیا ایسی گتھی ہے شاہد علی جس کو سلجھانے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کم لوگ اسے سلجھا پاتے ہیں، زیادہ تر خود الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک سرا پکڑ کر دوسرے سرے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، درمیان سے شروع کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میاں صاحب، میں نے آہستگی سے کہا۔ ساری مسرتیں عارضی ہیں، جو تلخیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں وہ بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ میاں صاحب اپنی دھن میں کہتے رہے، سیاہ چیز پر سفیدی کے دھبے پڑتے ہیں تو سیاہی کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، لیکن سفید چیز پر سیاہی آ جائے تو پھر سیاہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ میاں صاحب، میں ابھی نہیں سمجھا کہ آپ کی باتوں کا مقصد کیا ہے، میں نے مدھم لہجے میں کہا تو میاں صاحب میرے چہرے سے نظر ہٹا کر حجرے کی چھت کو تکتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ چھت کو گھورتے رہے اور پھر ایک آہ بھر کر بولے، شاہد علی، سب سے مہلک نشہ طاقت کا اور دولت کا ہوتا ہے۔ جو غرور کرتا ہے وہ ایک نسبتاً کم پائیدار چیز کی جانب راغب ہے۔ وقت بہت کاری چیز ہے۔ وقت ایک ایسا طوفان ہے جس کی لپیٹ میں آنے سے کوئی نہیں بچتا۔ انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کی قوت رکھتا ہے اور جانور اس سے محروم ہے، لیکن اگر انسان ہی فہم و ادراک کا دامن چھوڑ دیں
تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ بدترین بن جاتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے شاہد علی۔ قناعت میں راحت ہے جو دولت میں نہیں۔ میاں صاحب آج خلاف معمول کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ فلسفہ زندگی پر وہ بڑی دیر تک یوں ہی نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، پھر یوں ہی میری آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے بولے، کیا تم روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو؟ جی ہاں۔ میں میاں صاحب کے اس قدر اچانک سوال پر بوکھلا گیا۔ مگر شاہد میاں، یہ ایک صبر آزما عمل ہے۔ میاں صاحب کا لہجہ دوبارہ نرم پڑ گیا، کچھ سوچ کر بولے، میں خود بھی چاہتا ہوں میرے بچے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تمہیں بخش دوں۔ میری تمنا ہے کہ میرے بعد تم ضرورت مندوں کی خدمت کرو، لیکن کیا میاں صاحب؟ میں نے میاں صاحب کو خاموش ہوتا دیکھ کر تیزی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں میرے بیٹے، کچھ نہیں۔ انسان کی ہر تمنا اگر پوری ہو جائے تو پھر زندگی میں تغیرات نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ حالات کے دھارے کا رخ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں موڑ سکتا۔ آپ زیادہ دیر گفتگو نہ کریں میاں صاحب، آپ کو سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے رواداری کا اظہار کیا تو میاں صاحب کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ کچھ دیر تک مجھے سپاٹ نظروں سے تکتے رہے، پھر سرد آہ بھر کر بولے، شاہد علی، اب میرا حال کچھ ٹھیک نہیں۔ کب مجھے یہاں سے جانا پڑے، سب کچھ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ تم روحوں کو طلب کرنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ میاں صاحب، میں دھڑکتے دل سے بولا، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اعتماد؟ میاں صاحب نے مضطرب ہو کر کہا، خدا نہ کرے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ میاں صاحب زیادہ بات کرنے کی وجہ سے ہانپنے لگے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں گہرے غور و فکر کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ نہ جانے وہ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ پھر مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد علی، میری زندگی کا سفر اب اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بندوں کی خدمت کے قابل سمجھا، لیکن اب یہ سعادت مجھ سے بہت جلد چھین جائے گی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے۔ میں جلدی سے بولا، آپ کا دم لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ظاہرداری کی باتیں مت کرو شاہد علی، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میاں صاحب بولے، پھر مجھے بازو سے تھام کر اٹھا لیا اور اپنے قریب پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، شاہد علی، آج کی رات تمہارے لیے بھاری ہے۔ آج رات سے تمہیں آیت کریمہ کا ختم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جس کو 30 راتوں میں 50,000 بار پڑھنے کے بعد تمہاری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ تم جس روح کو چاہو گے بلا لو گے، اور وہ روح تمہارا حکم ماننے کے لیے پابند ہوگی۔ اتنا ضرور یاد رکھنا، مجھے یقین ہے تم انہیں جائز حکم دو گے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا میاں صاحب، میں نے اس وقت بڑی عقیدت سے کہا۔ اگر تم نے آیت کریمہ کا ختم اور وظیفے کا ورد ان راتوں میں مکمل کر لیا تو پھر تم بہت کچھ حاصل کر لو گے۔ اب جا کر وضو کرو اور پھر نماز شروع کر دو۔ ہر روز فجر کی نماز سے پہلے تمہیں اپنا وظیفہ ختم کرنا ہے۔ کیا میں یہ سب کچھ کر لوں گا میاں صاحب؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ خدا پر بھروسہ رکھو شاہد علی، وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین کر ذلیل و خوار کر دے۔ میں نے میاں صاحب کی ہدایت پر اٹھ کر جلدی سے وضو کیا۔ میاں صاحب کی طلبی پر ابوالحسن آ گئے۔ میاں صاحب نے انہیں اشارہ کیا اور وہ مجھے پہاڑی کے ایک سنسان گوشے کی طرف لے گئے۔ میں نے اس اضطراب کے عالم میں اپنا وظیفہ شروع کر دیا۔ مجھے فجر سے پہلے تمام عمل ختم کرنا تھا اور یہ وقت اتنے بڑے وظیفے کے لیے بہت کم تھا۔ بہرحال میں نے خدا کا نام لیا اور یہ ساری فکریں ذہن سے نکال کر اپنے وظیفے میں ڈوب گیا۔ شروع میں مجھے شدید تھکان اور اکتاہٹ ہوئی۔ میرے اعصاب تکرار ورد سے جواب دینے لگے۔ کئی بار میری زبان میں لکنت پیدا ہوئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے منہ کو سی دیا ہو، مگر رات گئے میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میرے دل و دماغ پر ایک عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہونے لگی، ایک مست کر دینے والا نشہ۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری زبان از خود مشینی انداز میں وظیفے کا ورد کرنے لگی۔ مجھ پر وجد کسی کیفیت طاری تھی۔ میں مراقبے میں تھا کہ فجر کی اذان میں پر مجھے ہوش آیا۔ رات کیسے گزاری اس کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ میں نے پہلی رات کامیابی سے مکمل کر لی، پھر کئی راتیں اور گزر گئیں، یہاں تک کہ 18 راتیں گزر گئیں۔ 18ویں دن اکبر میرے پاس آیا۔ اس کی بہن کی شادی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور میں نے میاں صاحب پر بات ٹال دی۔ اکبر سیدھا میاں صاحب کے پاس گیا اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اپنی بہن کی شادی میں 1-2 دن کے لیے پہاڑی سے لے جانا چاہتا ہے۔ میاں صاحب نے انکار کر دیا اور اکبر سے کہا، شاہد علی 12 روز بعد تمہارے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے جا سکتے ہیں، تم اپنی بہن کی شادی ملتوی کر دو۔ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کا ارشاد حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اکبر کی بہن کی شادی میری وجہ سے ملتوی ہو گئی۔ میں یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہ اکبر کا معاملہ تھا۔ میاں صاحب نے خود اس کی اجازت دے دی تھی۔ بقیہ 12 راتوں میں ابوالحسن کی رہنمائی میں اپنا وظیفہ مکمل کرتا رہا، تا وقت کہ وہ رات آ گئی جب مجھے کام ختم کرنا تھا۔
اس رات مجھ پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ میں جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں میں اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ آج رات میں وہ وظیفہ مکمل کرنے والا تھا جس سے خلا میں بھٹکتی ہوئی روحیں میرے اشارے پر میرے قریب آ جائیں۔ اپنے اس عمل کی کامیابی کا جب مجھے خیال آیا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں نہ جانے کیوں وہ دوشیزہ آئی جسے میاں صاحب عموماً طلب کرتے تھے اور جو دنیا کی حسین ترین منتخب دوشیزاؤں میں سے یقیناً ایک ہوگی۔ میں نے اس کا خیال آنے اور اپنے نفس کی اس شرارت پر خود کو بہت سرزنش کی۔ میں نے اپنے گالوں پر 2-3 تماچے مارے اور یہ سوچا کہ میں یہ وظیفہ نامکمل چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس غیر معمولی قوت و صلاحیت کا متحمل نہ ہو پاؤں۔ مگر ابوالحسن مجھے لینے آ گئے اور میں ان کے پیچھے کسی ارادے کے بغیر چل پڑا۔ میں نے حسب معمول اپنا وظیفہ پورے استغراق اور توجہ سے مکمل کیا۔ فجر کی نماز پر ابوالحسن مجھے خوشی خوشی میاں صاحب کے پاس لے گئے، جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے شاہد علی، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میاں صاحب کا اشارہ پا کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا ختم کرنے کے بعد میں اٹھا اور میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بیٹھ گیا۔ اندرونی طور پر مجھے اپنے اندر ایک نئی اور پراسرار قوت جنم لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہد علی، اب تمہارا مستقبل خود تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اسے سنوار لو، چاہو برباد کر دو۔ میاں صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا بیٹے، کسی چیز پر غرور نہ کرنا، کبھی بھی نہیں۔ تم میرا اعتماد ہو، اسے ٹھیس نہ پہنچانا، نفس پر غالب ہی رہنا، نفس دھوکہ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ میاں صاحب، میں نے میاں صاحب کے خاموش ہونے پر آہستہ سے پوچھا، میں نے آپ کی طفیل جو کچھ حاصل کیا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک بات مجھے اور بتا دیجیے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس روز رات کو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ قبل از وقت سب کچھ جان لینے کی کوشش مت کرو، شاہد علی وقت تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ میاں صاحب نے جملہ بڑی بے چینی سے ادا کیا اور پھر ایک سرد آہ بھر کر بولے، خدا کی یہی مرضی تھی کہ میں تم کو وہ سب کچھ دے دوں جو اس نے مجھے دیا تھا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ کیا آپ میری خضر منزلت سے منہ پھیر لیں گے؟ میں نے میاں صاحب کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، یہ بھی تمہاری مرضی پر ہے شاہد علی، اگر تم نے کبھی مجھے یاد کیا تو میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میاں صاحب مجھے بڑی دیر تک بہت سارے وظیفے بتاتے رہے اور بڑی کارآمد نصیحتیں کرتے رہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے بیٹھا ان کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا رہا۔ باہر پو پھٹ رہی تھی اور رات کا اندھیرا صبح کے نور کے سامنے سے سکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میاں صاحب نے ساری جان سے کپکپا کر بڑی رقت آمیز آواز میں کہا، ابھی نہیں، مجھے شام تک کی مہلت درکار ہے۔ میں سمجھا نہیں میاں صاحب۔ میں نے میاں صاحب کا منہ حیرت سے تکتے ہوئے کہا، ان کے جملے کا مطلب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ وقت بہت کم ہے شاہد علی، میری باتیں غور سے سنتے رہو۔ میاں صاحب نے ایک بار پھر مجھے نصیحتیں شروع کر دیں اور لوگوں کے دکھ درد اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے قرآنی وظائف بتاتے رہے۔ گفتگو کرتے وقت ان پر اچانک کپکپاہٹ طاری ہو جاتی، لیکن پھر دوبارہ گفتگو شروع کر دیتے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میاں صاحب کی نقاہت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن چہرے پر اس وقت بے تحاشا نور برس رہا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی عادت کے مطابق اس وقت بھی تسبیح کے دانوں پر تیز تیز گردش کر رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ میاں صاحب بلا تکان مجھ سے باتیں کیے جا رہے تھے اور زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کر رہے تھے۔ پھر جب باہر ان کے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو میاں صاحب نے کہا، شاہد علی، مجھے سہارا دے کر باہر لے چلو، آج میں خود چل کر اپنے عقیدت مندوں کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب ان کا اصرار زیادہ ہوا تو میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور ان کا سارا بوجھ خود پر لے لیا۔ عقیدت مندوں نے میاں صاحب کو حجرے سے باہر آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے قریب آ گئے۔ میاں صاحب اپنا لرزتا ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیتے رہے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، شاہد علی، تم اکبر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، اس کی بہن کی شادی ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ مگر آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر میں بھی اپنا جملہ پورا نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب گرج کر بولے، وعدہ کیا ہے، جاؤ، میں شام تک تمہارا ضرور انتظار کروں گا، عصر سے پہلے آ جانا، جاؤ، خدا حافظ۔ میں بادل نخواستہ اٹھ کر بوجھل قدموں سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ کوئی 7 سال بعد میں شہر کی طرف جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جہاں انسان رہتے تھے۔ یہ سارا ماحول مجھے اجنبی لگ رہا تھا، خود میں بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ میری داڑھی کے بال بہت بڑھ چکے تھے، مگر آبادی کے سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے پہاڑی کے اوپر بارہا میاں صاحب کے ساتھ دیکھا تھا۔ چنانچہ میرے نیچے اترتے ہی بہت سے لوگ میرے قریب آ گئے اور مجھے سواری کی پیشکش کی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا
مگر ایک پرانے تانگے والے کا اصرار دیکھ کر مجھے اس کے تانگے میں بیٹھنا ہی پڑا۔ تانگا چلا تو اس کے پیچھے ایک ہجوم چلا۔ لوگ اشتیاق اور وارفتگی سے میرے تانگے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ کوئی میرا ہاتھ چومتا تو کوئی سلام کرتا، کوئی اپنے بچے کا سر آگے کر دیتا کہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیروں، کوئی میری جوتیوں کو چھونے کی کوشش کرتا۔ تانگے کی رفتار لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے بہت کم ہو گئی تھی۔ تانگا میری جانی پہچانی سڑکوں سے گزر رہا تھا اور میں اپنی نظروں سے بدلتے ہوئے بازار اور مکانات دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر ایک جگہ میری نظر ٹھہر گئی۔ سامنے بیرسٹر راشد حسین کی عالیشان کوٹھی مجھے نظر آئی۔ اس عمارت میں بھی کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ بیرسٹر راشد حسین کے مکان کا نظر آتے ہی میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اشتعال انگیز نظروں سے بالکنی کی طرف دیکھا، جہاں کوئی نوجوان لڑکی میرے تانگے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ لڑکی بیرسٹر راشد حسین کی ہے اور اس کا نام سمینہ ہے۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس لڑکی سے میری آنکھیں چار ہو گئیں اور وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہا کہ میں تانگے سے اتر پڑوں اور اس عمارت کو آگ لگا دوں، مگر میں نے جلد ہی ایک عمل پڑھا اور اپنے منتشر ذہن کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر لیا۔ اکبر کی بہن کی شادی میں میری شرکت رسمی سی رہی۔ میں نے میاں صاحب کی ابتر حالت کا تذکرہ کر کے اس سے معذرت چاہی اور اس کی بہن کو دعائیں دیتا اور دولہا کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتا ظہر کے فوراً بعد پہاڑی پر پہنچ گیا۔ میاں صاحب اپنے عقیدت مندوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے میرے لیے راستہ بنایا اور میں تیز قدموں سے میاں صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ تم آ گئے شاہد علی، میاں صاحب نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ میں تمہارا منتظر تھا، آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ، تم صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ میں معذرت خواہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہجوم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب مجمع پر گہری خاموشی طاری ہو گئی اور خاصی دیر گزر گئی، لوگ میاں صاحب کے ارشادات عالی سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گئے، تو بدقت تمام یوں مخاطب ہوئے: میرے عزیزوں، خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ میں اب تم سے رخصت ہوتا ہوں، میرا زمانہ ختم ہوا۔ ہر شخص جانے کے لیے آتا ہے، سو میں بھی چلا۔ مجھے اجازت دو، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ میاں صاحب کا جملہ ختم ہوا تو عقیدت مندوں میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری حالت بھی غیر ہو گئی۔ میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے: میرے بعد شاہد علی تم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ خدا انہیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ لوگوں نے میاں صاحب کی تائید کی۔ اس کے بعد میاں صاحب کے جسم پر شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے بمشکل تمام لوگوں کو خدا حافظ کہا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں انہیں اندر لے جاؤں، مگر انہیں وہاں سے اٹھانے والوں میں اکیلا میں ہی نہیں تھا۔ ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا۔ وہ میاں صاحب کو اٹھا کر حجرے میں لے آئے اور چارپائی پر پورے احترام کے ساتھ لٹا دیا۔ باہر ایک ماتم برپا تھا۔ عقیدت مندوں کی صفوں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں نے دہاڑے مار مار کر رونا اور پچھاڑے کھانا شروع کر دی۔ میں میاں صاحب کے جسم پر چادر ڈال کر باہر آ گیا اور روتے ہوئے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے صبر کی تلقین کی۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر دیوانوں کی طرح میرے ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ آنسوؤں میں نہا گئے اور جب میں انہیں حوصلہ رکھنے اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد دوبارہ حجرے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میاں صاحب کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ وہاں مکمل خاموشی تھی اور صرف طوطے بین کر رہے تھے۔ ان میں ایک طوطا وہی تھا جس کی آواز انسانوں جیسی تھی اور جسے میاں صاحب برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ اس کی حالت عجیب تھی، وہ پنجرے میں بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دینی چاہی، وہ میرے اشارے پر خاموش ہو گیا، مگر میں نے اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھی تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میاں صاحب سب کو اداس کر گئے تھے۔ حجرے کے باہر جو ہجوم تھا، اس کی سسکیوں کی آواز مجھے حجرے میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت بے حد تنہائی محسوس ہوئی اور میں حجرے کے باہر آ گیا، جہاں لوگوں کے ازدحام نے بڑھ کر میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اس وقت ایک عجیب احساس سربلندی اور افتخار نے میرے ذہن کو آسودہ کیا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے مضطرب لوگوں کو دیکھا۔ مجھے ان سب میں اپنا قد بلند معلوم ہوا۔ میرا جی چاہا کہ میں ان سب کو اپنی آغوش میں لے لوں، میں ان کا سایہ بن جاؤں۔ میں نے اپنے لیے لوگوں کی نگاہوں میں حسرتیں اور عقیدتیں دیکھی۔ میں بہت دیر تک خاموش ان کے سامنے کھڑا رہا۔ شام ہونے لگی تھی، سو میں نے انہیں وہاں سے جانے کی تلقین کی۔ تھوڑی دیر میں پہاڑی کا سارا علاقہ انسانوں سے خالی ہو گیا۔ میں دیر تک انہیں وہاں سے اترتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں وہاں تنہا رہ گیا۔ میرا ذہن اس وقت بڑا منتشر تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا کام تھا، اتنے بہت سے ناآسودہ لوگوں کو مطمئن کرنا، میاں صاحب جیسے جلیل القدر بزرگ کی جگہ سنبھالنا اور عبادت و ریاضت میں پورا اترنا۔ میں اپنے عزائم کو پختہ کر رہا تھا۔
تھوڑی دیر پہلے شہر میں بیرسٹر راشد حسین کی لڑکی سمینہ کو دیکھ کر جن احساسات نے مجھے مشتعل کیا تھا، میں ان پر قابو پانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا مجھے ماضی بھلا دینا چاہیے۔ میاں صاحب کی زندگی میرے لیے شمع ہدایت ہے، مجھے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ایک پاک باز، صاف و اعلیٰ و عرفہ زندگی میری منتظر ہے۔ مجھے آخرت میں اپنے لیے ایک پرسکون جگہ بنانی ہے، تو اس دنیا میں نفس کو آلائشوں سے پاک رکھنا ہوگا۔ میں ایک عزم لے کر اٹھا، نیکی اور صداقتوں کا عزم، اور میں نے دیکھا کہ جنوں کا ایک پورا پرا موجود ہے۔ ابوالحسن ان میں سب سے آگے ہیں۔ میں نے ان کی نگاہوں میں اپنے لیے بھی وارفتگی اور عقیدت دیکھی۔ ابوالحسن نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گلوگیر آواز میں کہنے لگا، خدا آپ کو میاں صاحب جیسی بزرگیاں عطا کرے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب نے ہمیں یہی حکم دیا تھا۔ مغرب کی نماز ہم سب نے ساتھ پڑھی۔ شام کو ابوالحسن مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے، جہاں ان کی نوجوان لڑکی در شہوار نے بڑھ کر میری پذیرائی کی۔ در شہوار کے حسن و جمال کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ مجھے اس دوشیزہ سے ایک خاص انس تھا، اور وہ بھی میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اس شام در شہوار نے میری خاطر مدارات میں زیادہ سرگرمی دکھائی۔ ابوالحسن کا لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ میں نے اس تندہی و مستعدی کو میاں صاحب کے عہدہ جلیلہ پر خود کو متمکن ہونے کا سبب سمجھا۔ ابوالحسن کا گھر میرے لیے ایک گھر جیسا ہی تھا، جہاں مجھے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہاں آ کر اور در شہوار کی توجہ پا کر میاں صاحب کی عدم موجودگی کا غم مجھے کچھ کم ہوتا نظر آیا۔